الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ صلوات پھر بھی ذرا بلند کر صلوات میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، نہیں کیا، وعدہ کر دیا، وعدہ کر دیا اللہ نے۔ کن سے وعدہ کیا؟ الذین، ایک جماعت سے وعدہ کیا، اور وہ الذین تمام کے تمام مرد ہیں، کیونکہ الذین مذکر کے لیے تمام مرد ہیں جن مردوں سے خالق نے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ کن سے وعدہ کیا؟ آمنو، جو بلا واسطہ ایمان لائے، اپنے ارادہ و اختیار و معرفت سے ایمان لائے، درمیان میں ان کے ایمان لانے میں کوئی واسطہ نہیں تھا، بلا واسطہ جو خالق کو مانے انہیں آل محمد کہے۔ اور فرمائے یہ وہ مومن ہیں درمیان میں واسطہ بھی نہیں ہے، اور وہ کمال ایمان جو اللہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ میں اتنا مانا جاؤں، اس معیار کو جنہوں نے قائم رکھا ہے وہی خلیفۃ اللہ ہو سکتے ہیں، جنہوں نے اس کے ایمان کے ماننے کے معیار کو، جس ماننے میں وہ اللہ مانا جائے گا، کوئی تو معیار ہوگا نا توحید کا۔ جہاں نمازوں کا معیار ہے وہاں اصول کا معیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو اصول کا معیار ہے اس معیار کو قائم رکھنا اللہ کا کام نہیں ہے، آل محمد کا کام۔ کیسے چلیں گی جناب یہ اللہ کی صفات کو قائم رکھنا؟ کن کا کام؟ آمنو کی لفظ تو قرآن نے کہا، اب قرآن میں کوئی تو معیار ایمان ہے نا، ایسے تو آمنو کی لفظ نہیں ہوئی نا، تصور علم الہی میں کوئی تو معیار ہے ایمان کا، جس معیار ایمان پر پورے اترنے والے بلا فصل کون ہیں؟ انہیں خلیفۃ اللہ کہتے ہیں۔ اب جو بھی کسی کے ذریعے سے مومن بنے گا وہ کبھی بھی خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو کسی کے ماننے پہ ایمان لائے گا وہ کبھی بھی خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا۔ پہلی شرط ہی خلیفۃ اللہ کی یہ ہے کہ اس کا بھی ایمان بلا فاصل ہو، بلا واسطہ، یہ طے ہو گیا۔ اب جتنے بعد میں کنہی کے ذریعے سے ماننے والے ہیں وہ کبھی بھی خلیفۃ اللہ نہیں ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک شرط تو یہ ہو گئی۔ آمنو، جو ایمان لائے، اور روز میں کہتا آ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں بار بار رہے، یہ منکم کا مرجع کون ہے؟ کون ہے جن کو اللہ ان خلیفۃ اللہ کی خلافت کا گواہ بنا رہا ہے؟ کوئی تو موجود ہے جو منکم میں آتا ہے۔ معلوم ہوا جب بھی خلیفۃ اللہ موجود ہیں تو ان میں منکم کا مخاطب بھی موجود ہے، اور وہ منکم کون ہے؟
اسی کو فاطمہ کہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. و سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا ہے کہ اللہم صلی علی محمد. آمنو منکم، تم میں سے جو ایمان لائے ان سے اللہ نے وعدہ کیا، اور وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے. حالانکہ روز میں کہتا آ رہا ہوں کہ عمل صالح ابھی ہوئے نہیں، لیکن جو بنیادی چیز خالق نے ان کو عطا فرما دی ہے اس کی بنیاد پہ علم دے دیا ہے، لہذا اس کی فرع ہوتا ہے عمل. لہذا علم کی بنا پہ ان کے فرع کا اعلان ہو گیا کہ انہوں نے کل کے کل کائنات میں جب سے چلی ہے جب تک رہے گی، جتنے کل صالحات تصور میں، علم الہی میں، دین و شریعت میں آ سکتے ہیں، کل کے کل من و ان انہوں نے بجا لانا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ من و ان کل عامل الصالحات، جتنے صالحات. دیکھیں اگر کوئی رہ گئے تو قرآن کی مکمل تفسیر تو نہ ہوئی. قرآن جس عامل الصالحات کی تشریح فرما رہا ہے وہ تو مکمل نہ ہوئے، تو اس کی تکمیل کے لیے کون ہوگا، کون بیان کرے گا؟ خلیفۃ اللہ. ان تمام عامل الصالحات کو کون بجا لے آئے گا؟ خلیفۃ اللہ. جب وہ بجا لے آئے گا تو اس سے یہی تسلیم ہو گیا کہ خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے عمل میں کوئی غیر صالح عمل ہو ہی نہ، اس کے تصور میں بھی کوئی غیر صالح عمل نہ ہو. یعنی یوں کہوں میں کہ جن کو مان کے ہر عمل صالح ہوتا چلا جائے، یہ ہو جائے گا. پھر یہی ہوگا کہ وہ میزان بنے گا، میزان ہر عمل کا. ہر عمل وہی صالح ہو سکتا ہے جن میں ان کی ولایت کا اقرار موجود ہے. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر عمل وہی صالح ہوگا جس عمل میں ان کی ولایت کا اقرار ہوگا. جب اقرار کے بعد عمل ہوگا پھر وہ عمل صالح ہے. خدا گواہ صالح ہے. اگر ان کی ولایت کے اقرار کے بغیر عمل ہوا وہ عمل صالح نہیں ہے. عمل تو کہلا سکتا ہے مگر صالح نہیں کہلا. عمل تو ہوگا. میں یقین کروں اللہ کے نزدیک صالح کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں. اگر کوئی دوسرا عمل ہوتا تو صالح کی قید نہ لگا. غور نہیں فرما رہے آپ. صالح کی قید لگانا دلیل ہے. جب تک ان کی ولایت کا اقرار نہیں ہوگا عمل نے صالح بننا نہیں ہے. جب نہیں بننا وہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی جن میں ان کی ولایت کا اقرار نہیں. وہ نمازیں اللہ کو قبول نہیں. ان کی ولایت ان کے اندر موجود ہو، ان کا اقرار ان کے اندر موجود ہو. جب تک کہ بلا فصل 12 کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ آل محمد مکمل نہیں ہوتی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ 12 کو نہ مانا جائے. 12 کو مانے کے بغیر درود مکمل نہیں ہوتا، تو درود کے بغیر نماز کیسے مکمل ہوگی؟ نماز کیسے مکمل ہوگی؟ تو پھر شرط ہو گیا ان کی ولایت کا اقرار. جب ان کو مانا جائے گا پھر ہر عمل صالح بھی ہو جائے گا، پھر وہ مومن بھی کہلائے گا، مومن ہو جائے گا جناب. تو اسی لیے آمنو منکم وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل صالح کیے، ان سے وعدہ ہو گیا. کیا کرے گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پوری زمین میں، جہاں تک عالمین میں اس کی زمینیں ہیں، ہر زمین میں انہیں خلیفہ بنا دے گا، اپنا جانشین بنائے گا، اپنا نائب بنائے گا، اپنا قائم مقام بنائے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خود نہیں آ سکتا، کمال مانے ہے انہیں بھیجے گا. بس آپ توجہ فرمائیں، بات یہاں تک پہنچ گئی. کن کو بھیجے گا؟ ان خلفاء کو. کیوں بنایا خلفاء؟ کل میں نے پرسوں عرض کیا، یا غیبت کی وجہ سے یا انتقال کی وجہ سے. اللہ غائب نہیں ہے، موجود ہے. وہاں انتقال نہیں ہے، موجود ہے. تو تیسرا کمال یہ ہے، مانے کہ اس کو کمال مانے ہے، وہ لوگوں کے درمیان نہیں آ سکتا، اپنی صفات کا خود مظہر نہیں بن سکتا، ورنہ محل حوادث ہو جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں.
خود وہ نہیں آ سکتا، اسے نقص مانے نہیں، کمال مانے۔ وہ ہے ہی ایسا کمال کہ لوگوں کے سامنے آئے پھر با کمال نہیں رہتا۔ آل محمد نے تو اس کے کمال کو کمال بنایا۔ ارے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ۔ انہی کے سہارے پہ تو وہ با کمال ہوا ہے۔ ان کو انتخاب کر کے اپنا کمال باقی رکھا ہوا ہے۔ کن کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے۔ یہ اس کے کمال کے ضامن ہیں۔ اللہ کے کمال کے ضامن کون ہے؟ یہ 14 جن کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اس کے کمال کو انہوں نے برقرار رکھنا ہے۔ بحث چلے گی ابھی چلی، میں اس لیے ایسا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب ان کو خالق نے بنا کے بھیجا۔ بس آج یہی سے بات کو، کل جہاں بات ختم ہوئی کہ جس کو خلیفہ بنایا جائے اس کا طریقت کار منیب اور نائب کا ایک ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ طریقت کار، نوعیت کار نہیں، طریقہ ایک ہو۔ جو طریقہ منیب کا ہو وہی نائب کا ہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا جو طریقہ ہے میری طرف آپ دیکھیں، باعتبار کمال ہے۔ اللہ کا جو طریقہ کار ہے وہ باعتبار کمال ہے، کمال، کیونکہ وہاں کمال ہے جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف کمال کا نام اللہ ہے، ایک ہستی کا نام اللہ ہے، ایک ذات کا نام اللہ ہے۔ گھبرائے نہیں سرکار، ایک کمال ہے۔ اس کمال کو سمجھانے کے لیے اب جن کو خالق بھیجے گا ان میں کتنا کمال ہونا چاہیے؟ اور نہیں فرما رہے۔ اپنے کمال کو ڈیفائن کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تجزیے کے لیے، سام لوگوں کو منوانے کے لیے درمیان میں کیسے باکمال بھیجے، کیسے بھیجے؟ یعنی صرف اتنا ہو کمال سارے انہیں دے دے، فرق یہ رکھے وہ بنانے والا ہو جائے یا بننے والا۔ صرف فرق یہ ہو جائے۔ توجہ فرمائیں ساتھی کہ فرق صرف یہ رہے کہ وہ بنانے والا ہو جائے، یہ بننے والے ہو۔ ان کا بننا جو ہے بس خلیفۃ اللہ ہونا، کمال وہی دے گا جو اس کے کمال ہے۔ شاہ جی کمال اگر اپنے پاس رکھ لے تو پھر خلیفہ کس کے لیے بنائے؟ خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ آخر ایسے بنا دیا، جانشین ایسے بنا دیا۔ کمال اپنے پاس رکھ لے کر چلو جی تم میرے جانشین ہو، وہ بیچارے کیا کریں گے جانشین؟ وہ جانشین جو کچھ اس کے پاس کمال ہے، کمال دینے واجب ہیں۔ آگے میں نے آیت نہیں پڑھی، وہ اس کو پہلے دن ترجمہ کر دیا تھا۔ ان کو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، انہیں کل تمکین، اختیارات، کلہم تصرف، کلہم امر دے دے، امر دے کے میں جملہ کہوں ان کو اپنا امر بنا کے بھیجی، خود عامر ہو جائے، یہ امر ہو جائے۔ خدا گواہ ان کو تمام امر دے کے اپنے، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ امر اللہ۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں نحنو امر اللہ ہے، ہم معمور نہیں، ہم امر ہیں۔ معمور ہم ہیں، ہم معمور ہیں، یہ امر ہے وہ عامر ہے۔ اس لیے ان کو بنا کے کیسے بھیجے؟ اب جناب اللہ نے ان کو یہ کیا کہ اپنے نور، شروع ہو گیا، اپنے نور ہویت سے ان کو اختراع کیا، ان کو ابداع کیا، ان کو مشتق کیا۔ اللہ جانے کیا ان کا جدا، ہم جدا بھی لفظ بھی کہتے ہیں، جدا کی خدا جانے کیسے جدا ہو۔ دیکھیں جیسے ایک موم بتی سے دوسری موم بتی جلا دے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جو آپ کہیں گے وہی آل محمد نے تشبیہ دی۔ کیا کریں؟ ہاں سرکار نے فرمایا جیسے ایک لو، لیمپ کی لو دوسری لیمپ جب اس کے ساتھ مل جائے تو اس لو میں بھی فرق نہیں ہے، اس میں بھی فرق نہیں ہے، اسی طرح دونوں برابر کے جلنے لگے۔ فرق یہ ہے اگر یہ نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتی۔
خدا کے لیے حامی ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کو ہم خدا نہیں کہتے، خدا نہیں ہے۔ اب یہ لو جو یہاں ان کی لو جو ان کی لو سے ملی ہے، اب میں جملہ کہہ دوں، یہ چراغ کی لو جو اس لو سے ملی ہے، یہ ملانا اس کا اسی کا کمال ہے، وہی تبھی تو وہ کمال ہے۔ اس جہاں جا کر یہ دو لو مل کے اس میں کمال آیا، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ولایت۔ اب ولایت ان کو عطا کر دے دی، یعنی انہیں ولی بنا دیا۔ اب ان کو جو بنایا خالق نے کیا کیا؟ اپنے اس نور سے ان کو نور ہویت سے اختراع فرمایا۔ اختراع سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے مثال دی ہے، سرکار نے بھی مثال دی، ہم ایسے جدا ہوئے جیسے ایک لو کو دوسری لو سے ملا دیں۔ یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، حکم مثالوں والا نہیں ہوتا۔ مثال ہمیشہ ناقص ہوتی ہے، اعلیٰ کی مثال ناقص نہیں ہوتی۔ یہ سمجھانے تاکہ ذہن تیار ہوں، ہم بغیر مثال کے سمجھ نہیں سکتے، یہ تو سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ کوئی چمکنے والی لو کا نام نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ چمکیلا ہے کہ جہاں لو نکل رہی ہے اس سے یہ چمکتے ہوئے یہ پیدا ہوئے، ایسے نہیں ہے، وہ کمال ہے۔ اس نے اپنے کمال سے ان کو جدا کر کے ان کو با کمال بنایا۔ اب ان کو کیا بنایا؟ اپنے نور ہویت سے، جو اس کا اثباتی اور ذاتی نور ہے، جو نورانی نہیں ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے سمجھانا، نورانی بھی نہیں ہے، انہیں نورانی بھی بنا دیا، ان کے نور کو نورانی بنایا ہے۔ اب کہیں بھی عالمین میں جو نور چمکے گا ان کا ہوگا، اللہ کا نہیں ہوگا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ کوہ طور پہ جو نور چمکے گا ان کا ہوگا، اللہ کا نہیں ہوگا۔ میں کیا کہوں؟ کون چمکے گا وہاں؟ اللہ تو نور، اس بات میں نور ہے، بات وہ نورانی ہے ہی نہیں۔ ان کو بنایا ہے، مظہر یہ بنیں گے، جائے ظہور یہ بنیں گے، ثبوت یہ بنیں گے، دلیل یہ بنیں گے، پہچان یہ بنیں گے کہ وہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بنیں گے۔ اب میں اگر ایک بات پھر بیان کریں گے، اب ذرا تھوڑا سا تحمل آگے آئے، پھر جب اس اللہ کو اس میں اللہ سے سمجھانا ہوگا تو پھر یہی کہیں گے کہ میں اللہ ہوں۔ اچھا چلیے، ابھی یہ میں نے اس لیے بات کی ہے تاکہ کل تک تھوڑا سا تحمل ہو جائے گا، پھر بیان کریں گے۔ ابھی تحمل نہیں ہے، کوئی حد نہیں، پھر وہ جو ایسا ٹھیک ہے۔ اب اللہ کو کون سمجھائیں گے؟ اللہ اسم کا نام نہیں ہے، اسم اللہ نہیں ہے، اللہ تو اسم ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اسم۔ وہ ذات تو کچھ اور ہے، یہ تو اسم ہے۔ اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے۔ گھبرا گئے میرے خیال، یہ جملہ نہیں کہنا تھا مجھے، لیکن اس لیے میں نے کہا کہ اس پہ جو بحث آئے گی تاکہ ابھی تو ذہن تھوڑے سے تیار رہے نا جناب آپ کے۔ اب خالق نے، میرا نام اور ہے، میں اور ہوں، ختم ہو گیا۔ اسم اور ہوتا ہے، اسم پہچان ہوتی ہے اس ذات کی، اسم اللہ نہیں ہے۔ اسم تو پہچان ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، بات سمجھ آتی جائے گی جناب۔ اب جناب ان کو خالق کیسا بنائے؟ اب اللہ نے ان کو اپنے نور سے، توجہ فرمائیں، نور سے اختراع فرمایا، جدا کیا۔ یہ وہ ہے کہ یہ جو جدا ہوا ہے نا نور، کل میں نے جملہ کہا، اس کو کہتے ہیں عکس، اس کو کہتے ہیں پرتو، اے رے تے وا پرتو، عکس، ٹھیک ہے، بلا تشبیہ۔ کل میں نے یہ دیکھیں، یہ کیا رہا یہاں؟ عکس ہے نا، پرتو ہے نا، جو کچھ اس میں ہے یہ اثر ہے نا، یہ ذل ہے نا، یہ پہچان بن رہا ہے اس کی۔ یہ عکس یہ آ رہا ہے نا، عکس، یہ دیکھیں عکس آ رہا ہے۔ عکس کیا ہے؟ وہ جو کچھ وہ ہے وہ تو نہیں ہے نا، یہ تو عکس ہے نا۔ اگر یہ عکس نہ ہوتا تو پہچان ہی نہ ہوتی، یہ ہے یا نہیں ہے؟
اور نہیں فرما رہے آپ کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، ان کو خالق نے اپنے اس نور اثباتی کا عکس بنایا، پرتو بنایا۔ دیکھیں میں نے مثال دی ہے، ایسے یہ بنے پرتو کہ اس وقت یہ نہ بدن رکھتے تھے، نہ نفس رکھتے تھے، نہ روح رکھتے تھے، ایک نور تھا، ایک پرتو تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سمجھ آ رہی ہے نا سرکار؟ یہی سمجھنا ہے آپ۔ یہ ان کا جو نور حقیقی ہے، اصلی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ ایک عکس ہے، ایک پرتو ہے، لیکن وہ پرتو اور عکس باکمال ہے۔ یہ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہے، ظاہری جسم بھی نہیں رکھتے۔ اس وقت ان کا ظاہری جسم یہ بدن نہیں ہے، یہ جو بدن جسے کہتے ہیں نا، اس وقت یہ بدن نہیں تھا، کیونکہ اسی پرتو کے اعتبار سے یہاں دو حیثیتیں ہیں ان کی، دو۔ ایک حیثیت ہے جسے منصب کہتے ہیں، یہ جو روح پرتو بنا نا، اختراع ہوا، خدا کے لیے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو نور اختراع ہوا ہے، توحید نے اس کو اپنے نور سے ان کو جدا کیا ہے۔ یہاں دو حیثیتیں تھیں، ایک حیثیت ہے اس کی باعتبار منصب، ایک حیثیت ہے باعتبار کمال۔ باعتبار منصب عہدہ ہے یہ پرتو خلیفۃ اللہ، یہ جو ظاہر ہوا ہے پرتو باعتبار منصب ہے خلیفۃ اللہ، باعتبار کمال ہے حقیقت محمدیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دو اعتبارات ہیں اس نور کے پرتو جو ہوا ہے، ایک اعتبار ہے باعتبار خلیفۃ اللہ، یہ ظاہر جو ہوا ہے اس میں منصب کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ، یہ خلیفۃ اللہ کا منصب لے کے آیا ہے۔ دوسرا کمال کیا ہے؟ حقیقت محمدیہ۔ معلوم ہوتا ہے یہ پوری جماعت کی حقیقت ہی حقیقت محمدیہ ہے۔ اسی لیے تو فرمایا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، درمیانہ محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں، وجود الگ الگ ہیں، حقیقت ایک ہے۔ حقیقت کیا ہے جناب؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وجود مختلف ہیں، ظاہر میں علی ہے، ظاہر میں حسن ہے، ظاہر میں حسین ہے، ظاہر میں علی ہے، لیکن حقیقت ایک ہے، حقیقت محمدیہ جو کمال حقیقت محمدیہ ہے باعتبار حمد۔ اب میں کھول کے بیان کروں، باعتبار حمد سارے محمد ہیں، صرف ایک محمد نہیں۔ اگر ایک محمد کی حمد کی گئی ہے، ان میں ایک نہیں، آل محمد بھی اسی میں شریک ہیں، اسی میں شریک ہیں سارے، یہ سارے محمد ہیں۔ اب ان کو کیا بنایا؟ باعتبار پرتو، باعتبار خلیفۃ اللہ، باعتبار کمال حقیقت محمدیہ کیا بنے؟ پرتو بنے، عکس بنے، ظل بنے، سایہ بنے، اثر بنے۔ اب یہ عبادت ہو رہی ہے۔ ان کا جو وجود ظاہری ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے ان کو وجود دیا گیا ہے، وجود دیا گیا ہے نا، وجود ملا ہے نہیں۔ ان کا جو وجود ہے یہ وجود مرکب ہے، میری طرف دیکھیں سرکار، یہ مرکب ہے نفس، روح اور بدن سے۔ بسم اللہ، یہ روح مرکب ہے، اس کو کہتے ہیں ابدان۔ یہ جو ان کا روح مرکب ہوا ہے، اس مرکب روح کے لیے خالق نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا۔ اللہم صلی علی محمد۔ غور فرما رہے ہیں؟ ان کا یہ جو وجود ہے، آیہ تطہیر کا اعلان اس وجود بدنی کے لیے آیا ہے، پرتو کے لیے نہیں آیا۔ پرتو میں تو رجاست کا تصور ہی نہیں ہے نا، وہ تو کمال ہی کمال ہے۔
سمجھ رہے ہیں نا جنگا؟ وہ یہ جو آیت تطہیر آئی ہے یہ بھی بطور اعلان آئی ہے، نہ کہ آ کے اس نے طاہر بنایا ہے، طاہر بنایا نہیں، طہارت کا اعلان کیا ہے، آیہ کریمہ نے اعلان کیا ہے، طاہر تو یہ ہے ہی، اعلان کیا۔ تو اب ان کا یہ جو بشری پہلو ہے، بدنی پہلو ہے، یہ مرکب ہے نفس، روح اور بدن۔ اب اس کو اس جسم کے لیے 14 فرماتے ہیں نحنو، توجہ فرمائیں حضور، نحنو اسرار اللہ المودعات فی الحیاکل البشریہ، اس بدنی لباس میں ہم راز الہی ہیں، بدن میں راز الہی ہیں، پرتو میں نہیں، پرتو کو تو تصور ہی نہیں ہو سکتا تمہارے سمجھنے کا۔ ہمارا یہ جو بدن ہے، اس بدن میں ہم کیا ہیں؟ اللہ کے راز ہیں، اللہ کے سربستہ راز ہیں۔ ابھی میں بحث کرتا ہوں۔ ابھی فرمایا یہ جو ہمارا یہی جسمیت کا ایک پہلو، بدن کا ایک پہلو، دو جنبہ، ایک ہمارے سامنے ہے جس سے ہمیں ہدایت ہوتی ہے، ایک ان کا باطنی پہلو ہے جو توحید سے ملا ہوتا ہے۔ اس لیے نبوت کے دو جنبے ہیں، ایک سامنے ایک پیچھے۔ سامنے کو نبوت کہتے ہیں، باطن کو ولایت ہے۔ اس ولایت کا حقیقت کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ، اس کا کمال کا نام ہے ولایت۔ یہاں تک بات سمجھ آئی سرکار؟ یہ ان کا جو باطنی پہلو ہے یہ ہے غیب الہیہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کا جو ولایت کا پہلو ہے، یہ ولایت کا پہلو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ ہمارا پہلو توحید کی طرف رہتا ہے۔ ماران علی صورت التی خلقت ما سوانی، سوائے میرے کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ ہماری ولایت کا رخ کیسا ہے۔ کوئی نہیں جانتا، ہماری اس صورت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، چونکہ یہ رخ تو مخلوق کی طرف تو آیا ہی نہیں ہے۔ جب آیا ہی نہیں تو کیا جانے مخلوق؟ اس رخ سے استفادہ کرتے ہیں، اس رخ سے استفادہ کر کے نبوت کے رخ سے پہنچاتے ہیں۔ یہ مفیز بھی ہیں، مستفیض بھی ہیں، لیتے ولایت ہے، پہنچاتے نبوت ہے۔ یہ مستفیض ہیں، لیتے ہیں خالق سے، پہنچاتے ہیں، مفیض ہیں، فیض پہنچاتے ہیں۔ کن سے لیتے ہیں؟ خالق سے، ولایت سے لیتے ہیں، نبوت سے پہنچاتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شریعت کیا ہے؟ فیض ہے یا نہیں ہے؟ ایمان کیا ہے؟ فیض ہے یا نہیں ہے؟ ہر شے جو آئی ہے کس کی طرف سے آئی ہے؟ استفادہ ہو کے مفیض نے دی ہے۔ اگر یہ درمیان میں واسطہ نہ ہوتا، نہ دین آتا نہ شریعت آتا۔ دین و شریعت کس کے حوالے سے آئی ہے؟ رسول کے حوالے سے دین و شریعت آئی ہے۔ اب اس کی حفاظت کا ذمہ رسول کے نہیں ہوتا ہے، امام کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کو محفوظ رکھنا امامت کا کام ہے، غور نہیں فرما رہے، امامت کا کام ہے اس کو محفوظ رکھنا۔ اس لیے حفاظت کے لیے کتنے بنائے ہیں؟ فقط 12۔ تبلیغ کے لیے 1,24,000 بنائے۔ کتنی کتابیں بنائیں؟ حفاظت کے لیے 12 بنائے ہیں، 12۔ اللہ، اور وہ بھی ایک وقت میں ایک نبی، ایک وقت میں 70 تھے۔ نبی کتنے تھے ایک وقت؟ 70 نبی تھے۔ اب اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو یہ اچھا ہی ہوگا، لیکن نبیوں کی تعداد بتانا اللہ پہ واجب نہیں ہے، ورنہ 35-36 کے علاوہ قرآن میں دوسروں کے نام ہی نہیں ہیں۔ جن کے آپ نام نہیں جانتے ان کے حالات کیا جانتے ہیں؟ معلوم ہوا نبیوں کے تعداد بتانا اللہ پہ واجب نہیں ہے، مگر امامت کی تعداد بتانا واجب ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امامت کی تعداد بتانا واجب ہے خالق پہ یا نہیں ہے؟ کتنے ہیں؟ وہ 12 ہیں۔ وہ 12 کیوں بتائے؟ سارے حالات معلوم ہیں، کیونکہ یہ ہیں جو اس دین کی حفاظت کریں گے۔ محافظ کون ہوں گے؟ خلیفۃ اللہ۔ ان کو منصب دیا، اب ان کو کمال دیا۔ یہاں تک بات سمجھ آئی سرکار؟ تو اب ان کو خالق نے وہ جو غیبی پہلو بتایا ہے، فرمایا کہ کوئی خلق، کوئی مخلوق، توجہ فرمائیں، یہ ہمارا غیب الہیہ جو پہلو ہے ولایت کو، جو توحید سے متصل ہے،
اسے کوئی نہیں جان سکتا۔ جو بھی دائرہ مخلوق میں آتا ہے، شاہ جی توجہ فرمائیں، مجھے یہی ایک مسئلہ حل کرنا ہے۔ ہمارا یہ غیبی پہلو جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں توحید سے لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں جی یہ لوگ ہیں جو سب کچھ کہتے ہیں یہی ہے، اللہ معاذ اللہ بیکار ہو گیا۔ بیکار نہیں ہے، وہ مفوضہ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ سب کچھ ان کو دے دیا آپ، اللہ الگ ہو گیا۔ اللہ الگ نہیں ہو گیا، یہ لیتے وہیں سے ہیں، استفادہ وہیں سے آئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم مفوضہ معاذ اللہ نہیں ہیں، یہ لیتے کیسے ہیں؟ توحید سے۔ اور جب یہ شب قدر زمانی میں آتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ہے یا نہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، اذن ہوتا ہے، اذن ہی دلیل ہے کہ رابطہ ہے۔ کون نہیں فرما رہے؟ اذن کیا ہے؟ رابطے کا نام ہے۔ اذن دیتا ہے تو آتے ہیں۔ ہر شب قدر زمانی میں سارے امور کون آ کے لیتے ہیں؟ تمام فرشتے کن سے امور لیتے ہیں؟ امام زمانہ سے۔ کس کا اذن ہوتا ہے؟ ان کے رب کا اذن ہے۔ اس میں اکیلے نہیں آتے، اس میں سرکار بھی ہوتے ہیں، جناب علی بھی ہوتے ہیں، سارے امام آ کے اذن الہی لے کر امام زمانہ کے پاس آ کے، رسول اپنا اذن بھی کہ میری شریعت ہے، آپ کو اذن ہے، رسول کا اذن دینا دلیل ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ ہے، تھا نہیں، محمد الرسول اللہ ہے۔ آ کے کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے آ کے امام کو دیتے ہیں اور امام آگے پہنچاتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اب جب یہ پہنچاتا ہے فرمایا یہ جو ہمارا غیب الہی کا وہ جو وجہ ہے یا تعلق ہے، اس رخ کو کوئی مخلوق نہیں سمجھ سکتی، کوئی مخلوق، خواہ اس میں ملکوت ہوں، خواہ اس میں انسان ہوں، خواہ اس میں نبی ہوں، خواہ اس میں رسول ہوں، کوئی نہیں سمجھ سکتے۔ اب میں جملہ کہوں، ہمارے اس تعلق کا انبیاء و فرشتے تصور نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی بات ہے، تصور اگر ایک عالم نے تو یہاں تک لے دیا، اگر یہ فرشتے، فرمایا فرشتے اگر ہمارے اس تعلق کو، تصور کو گہرائی میں جا کے سوچنے لگے تو جل کے مر جائیں۔ خدا جانے یہ کون سا کمال ہے۔ اس لیے توحید کے کمال میں تو ہماری عقلیں وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتی، اس لیے وہاں ہم تدبر نہیں کر سکتے۔ تو تدبر تو یہاں کرنا ہے جن کو خالق نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا یہ وہ جو ہمارا تعلق ہے، یہ واسطہ ہے، رخ ہے، اس کو کوئی نہیں جان سکتا، چونکہ فرشتے بھی مخلوق ہیں، رسول بھی مخلوق ہیں، انبیاء بھی مخلوق ہیں۔ جب یہ سارے مخلوق ہیں، یہ ہمارے اس رخ غیبی کو جو ہمارا بدنی رخ ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے تو ہمارے پرتو کے کمال کو کون سمجھ سکتے؟ سمجھ نہیں سکتے۔ تو اب میں اگر یہاں سے دیکھیں، علماء نے پھر علماء کرام نے یہاں یہی دلیل دے کے فرمایا کہ جس کے اکتسابی پرتو کو، استفادی پرتو کو، جو اس پرتو جو خالق کے ساتھ ملا ہوا ہے، جنبہ غیبیہ جو ملا ہوا ہے، جسے جبریل نہیں سمجھ سکتا، تو پھر اس نے ذات کو پڑھایا کیا ہے؟ وہاں پڑھانے کا کیا تصور ہے؟ اب یہ پرتو جو پرتو ہے، اگر آپ فرمائیں تو تھوڑا سا میں بیان کر دوں اس پرتو کو، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں گے آپ، اللہم صلی علی محمد۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ میں اگر جلدی پڑھوں تو یہ اس طرح نہیں سمجھایا جا سکتا جیسے اب میں سمجھا رہا ہوں، مقصد سمجھانا ہے۔ تو اب خالق نے ان کو، سرکار فرماتے ہیں کہ ارواح، اب یہ وہی جانے، ارواح انبیاء کی تخلیق سے اللہ نے ہمارے پرتو کو 4,24,000 سال اختراع فرمایا۔ یہاں ربی دن نہیں ہے، الہی دن ایک دن 50,000 سال کا ہوتا ہے، ربی دن ایک دن 1,000 سال کا ہوتا ہے۔
اللہ جانے یہ الہی دن کتنے ہیں، 4,00,000 4,24,000 سال۔ فرمایا کہ ہم اس کی بارگاہ میں، خدا جانے وہ کیا ذات ہے، کیا کمال ہے جس کی بارگاہ میں یہ تسبیح پڑھیں، پھر اسی کو تو تکبر آنا چاہیے۔ ان کی تسبیح سے تو وہ کبریا بنا ہے۔ اللہ یا علیہ ماشاءاللہ، خوش ہونا چاہیے آپ۔ سرکار سے پوچھا گیا اللہ کبریا جو ہے یہ کبریائی کہاں سے ملی ہے؟ ملی کے من اعلان کب کیا کبریائی کا؟ فرمایا ہم خلق کر کے کبریا نہیں بنا، جب ان 14 نے سجدے کیے ہیں پھر کبریا کہلایا۔ جن کو یہ سجدے کریں میں وہ مسجود ہوں۔ یہ سجدہ، ان کا سجدہ کرنا معمولی بات ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ یہ خلیفۃ اللہ ہیں، معمولی ہیں؟ انہی کو آپ نے چلتے پھرتے مدینے کی گلیوں میں دیکھا، چلو جی ہمارے جیسے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں، جن پہ توحید کے ثبوت کا دار و مدار ہے، یہ معمولی ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس وقت ہم اس کی بارگاہ میں رہے، خدا جانے اس کی کیا بارگاہ ہے، یہ جانے وہ جانے، ہمیں کیا خبر، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ 1000 سال تک ہم اس کی بارگاہ میں اس کی تسبیح و تحلیل کرتے رہے، جب تک کہ عالمین کی کوئی شے تھی ہی نہیں، یا وہ تھا یا ہم تھے۔ اللہ اکبر، ہم اس کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے۔ 1000 سال کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نور سے 12 حجاب پیدا کیے۔ ان کے نور کا نام حجاب ہے۔ میں بار بار رات کو سوچتا پھرتا تھا وہ حجاب کیا ہوتا ہے جو توحید اور ان کے درمیان میں آئے، وہ حجاب کیا ہے؟ نہ فرمائے، نہ حجاب کے معنی پردے کے ہوتے ہیں، ان کو تو بے حجاب بنایا۔ ان کو کیا بنایا؟ بے حجاب۔ تو پھر حجاب کن پہ ڈالے گئے؟ ان پہ۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ اللہ نے جو ان کو بنایا ہے کیا حجاب سے بنایا؟ وہ بے حجاب بنایا ہے نا۔ توحید ان کے لیے صاحب حجاب سے حجاب بے حجاب ہوتا ہے، حجاب سے صاحب حجاب بے حجاب ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توحید نے جو ان کو پرتو بنایا ہے درمیان میں حجاب نہیں رکھا۔ اگر حجاب رکھا ہے تو پھر اول مخلوق حجاب ہوگا۔ اور نہیں فرما رہے پھر اول مخلوق کون ہوگا؟ اور نہیں فرما رہا ہے حجاب ہوگا۔ یہی حجاب الہی ہے۔ حجاب ہوتا ہی اس لیے ہے کوئی تو ہے حجاب میں، یہ کوئی جو ہے یہی دلیل ہے توحید ہے۔ ان کو کیا بنائے؟ توحید کے درمیان میں۔ اب کیا کریں؟ سمجھانے، لفظوں سے سمجھایا جا سکتا ہے، ہم بھی لفظیں کہیں گے، لفظیں قابل گرفت نہیں ہوتی سمجھانے میں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توحید کے سامنے اگر حجاب ہے تو کون ہے؟ یہی۔ ان کو پرتو بنا کے اپنی توحید کا حجاب بنایا۔ اب حجاب سے پھر 12 حجاب پیدا کی۔ اے دیکھیں حجاب، ماشاءاللہ صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، اللہ کرے آپ کے علم میں اور اضافہ ہو، سماعت کا معیار بلند ہو۔ فرمائیں حجاب قدرت، حجاب عزت، حجاب عظمت، حجاب ہیبت، حجاب کبریائی، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت، یہ 12 حجاب پیدا کیے۔ یہ کیا حجاب ہیں؟ فرمائیں جناب۔ نہ آپ مجھے ذرا تھوڑا سا میری رہنمائی فرمائیں، میری مدد فرمائیں۔ یہ قدرت کیا حجاب ہے؟ قدرت تو ایک طاقت کا نام ہے، حجاب کا نام تو نہیں ہے۔ وہ حجاب کیا ہے؟ ہمارے نور سے حجاب بنایا۔ کون سا حجاب؟ قدرت۔ یعنی اگر اللہ کا کوئی قدرت، کوئی ہے قدرت، اس کے حجاب کون ہے؟ ان کے نور سے حجاب بنائے۔ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ قدرت کیا حجاب ہے پروردگارہ؟ بس یہی ہوگا، تیری قدرت نمایاں ہوگی وہی حجاب ہوگا۔
اب ہم اگر قدرت کا تصور طاقت کریں، طاقت تو اور شے ہوتی ہے، قدرت اور شے ہوتی ہے۔ تیری قدرت، تو جو کمال ہے، قدیر ہے، تیری قدرت کیا ہے؟ فرمایا میری قدرت کے حجاب یہی ہے۔ اب یہی سمجھ آ سکتا ہے، ہم اس کو کیا کہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ حجاب بنائے۔ دیکھیں میں منہاج البراء کا حبیب القوئی کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں یہ جملے جو آپ کے، اگر آپ کے پاس ہے تو منہاج البراء ابھی یہ کتاب آئی ہے نئی، تو نجف اشرف سے اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں کیا فرمایا؟ حجاب بنائے۔ حجاب کس کا بنائے؟ حجاب قدرت بنائے۔ اس حجاب قدرت میں ہمارے 12 حجاب بنا کے فرمایا ہر حجاب میں تم ہی رہو، یعنی تمہیں سے بنایا تم ہی رہو۔ یہ کیا تصور ہے؟ صحیح حجاب قدرت بنا کے اسی حجاب قدرت میں رہو۔ سمجھ نہیں آتی شاہ جی، کیا کریں، ہمارے لیے بھی مشکل ہے سمجھانا۔ حجاب قدرت میں رہو۔ اب یہ ایک حجاب میں، حجاب قدرت میں 12,000 سال تک رہ کر یہ پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان اللہ، 12,000 سال تک یہ اسی قدرت کے حجاب میں رہ کے پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ عام کتابوں میں بھی آپ کو مل سکتا ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں عام کتابوں میں موجود ہے یہ۔ تو اس کے بعد پھر حجاب عزت میں 11,000 سال تک رکھا۔ سبحانہ هو عالم السر والاخفا، سبحان ہے وہ ذات جو اخفا کو بھی جانتا ہے، اظہار کو بھی جانتا ہے۔ 11,000 سال تک یہ روح نور ان کا تسبیح کرتا رہا۔ پھر آیا حجاب عظمت میں سبحانہ من ہوا مالک المنان، مالک المنان کی تسبیح ہوتی رہی۔ پھر یہ حجاب ہیبت میں آئے سبحان من ہوا غنی لا یفتقر، سبحان اللہ وہ غنی ہے کبھی محتاج نہیں ہے۔ یہ تسبیح ہوتی رہی جناب۔ ہر حجاب میں جتنے حجاب گھٹتے گئے، ایک سال گھٹتا گیا۔ فرمایا حجاب شفاعت میں ہم نے 1,000 سال اس کی تسبیح، حجاب شفاعت میں 1,000 سال تسبیح کیا کی؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ یہ عظیم ہی شفاعت ہے، اور نہیں فرمایا اس لیے رکوع ایک دفعہ رکھا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ جب ہم نے یہاں 12 سال 12ویں حجاب میں 1 سال پوری تسبیح کی، تو تسبیح سے فارغ ہونے کے بعد ندائی، توجہ فرمائیں، ندائی انتا، ندائی کہ تو ہی میری، تم پوری جماعت واحد الاصل، تم ہی میری شفاعت کے مالک ہو۔ غور نہیں فرما رہے، بہت بڑی بات ہو رہی ہے خدا کی قسم۔ مالک شفاعت کون ہے؟ شفاعت کس کا حق ہے؟ فقط اللہ کا، لیکن اللہ کسی کا شفیع نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کی شفاعت کرے تو پھر کسی سے شفاعت کرے گا نا، اور نہیں فرما رہے اللہ کیوں نہیں شفیع ہو سکتا؟ شفیع کے معنی شفاعت کرنے والا، تو اللہ کیسے شفاعت کرے گا؟ کوئی اللہ تو کوئی دوسرا ہے نہیں، شفاعت کا مالک تو خود ہے۔ شاہ جی بہت بڑی بات آپ کی، دیکھیں آپ کے سپورٹ کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، شفاعت اللہ تو حق مالک ہے شفاعت کا، حق کے شفاعت اسی کے پاس ہے، لیکن وہ کسی کے پاس شفاعت نہیں کرے گا، اس لیے اللہ نے آل محمد کو اپنی شفاعت کا مالک بنایا ہے۔ مالک میں اختیار ضروری ہے، خدا کی قسم مالک میں اختیار ضروری ہے۔ اس اختیار میں دعا نہیں مانگنا تجھے 7 بیٹے دے دیے، تمہیں جنت میں بھیج دیا، خدا گواہ اگر ان کے بہلول جنت بھیج دے تو کیا فرق ہے؟ یہی تو مالک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شفاعت شفا میں جب تک کہ شراکت نہ ہو نا اس شے میں
شفا نہیں ہو سکتا، اور جب تک تصرف نہ ہو نہیں ہو سکتا۔ تصرف ہوتا ہی ملکیت سے، یہ مالک بنیں گے شفاعت کے، پھر مالک شفاعت ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کتنے ہیں؟ 14 مالک شفاعت ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کہہ دے مالک ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، آپ میرے بزرگ تشریف فرمائیں، یہ مالک شفاعت ہیں، توبہ قبول کرنے کا حق اللہ کو ہے۔ توبہ کون قبول کرے؟ اللہ۔ حق کی شفاعت تو مالک ہے اللہ، توبہ کون قبول کرے؟ میں آپ کی توبہ قبول کروں یا کوئی اور آدمی قبول کرے گا؟ کون قبول کریں گے؟ اللہ۔ لیکن اللہ کا جو حق ہے شفاعت وہ تو ان کو دے دیا ہے، اب توبہ کون قبول کریں گے؟ اس لیے حر نے کہا تھا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے، اور نہیں فرما رہے یا اللہ کا حق کون اس اختیار میں کون خرچ کر رہا ہے؟ توبہ کا قبول کرنا حق اللہ کا ہے۔ ایمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں تیری توبہ قبول ہے، یہ حق کی شفاعت ہے یا نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ مالک شفاعت ہیں، اس کی شفاعت کے مالک کون ہیں؟ آل محمد۔ اللہ نے ان کو مالک لا یملکون الشفاعت، میں نے اشرا بھی پڑھا اس پر، اب اسے بحث نہیں کرنی، لیکن یہ کیا ہے؟ جب انہیں مالک شفاعت بنایا، خدا گواہ ہے اس کی شکرانے میں انہوں نے سجدہ کیا کہ ہیں اللہ نے ہمیں حق شفاعت عطا فرما دیا ہے۔ انبیاء کے لیے اذن ہے، جب تک یہ اذن نہ دیں نبی شفاعت نہیں کر سکتے، اذن ان کا ہوگا اللہ کا نہیں۔ اب یہ مالک ہے اور نہیں فرما رہے آپ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مالک کی شفاعت کون ہے؟ یہ انبیاء کو اذن کون دیں گے؟ اپنی اپنی امتوں کے لیے اتنا اذن ہے تم کرو، جب تمام کے اذن ختم ہو جائیں گے، والدین جتنے حق کی شفاعت ہے تھوڑے تھوڑے سارے جب ختم ہو جائیں گے، پھر آل محمد اپنا حق کی شفاعت استعمال فرمائیں، پھر جو رہ گیا وہ تو کون رہے گا؟ بس تصور ہی نہیں ہے جناب۔ کوئی بھی مومن ہے، فرمایا کہ جو دل میں میری زہرا کی محبت رکھتا ہے، کوئی بھی ہوگا وہ ہماری شک کی شفاعت میں آ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اب شافع محشر کون ہوگا؟ شفیع محشر کون ہوگا؟ یہ ہے۔ اب جب انہوں نے اس سجدے سے سر اٹھایا، توجہ فرمائیں تاکہ ان کی عظمتیں آپ تک پہنچیں، جب انہوں نے سر اٹھایا تو فرماتے ہیں سرکار کہ میری پیشانی سے 1,24,000 قطرے پسینے کے قطرے گرے، ہر قطرے سے نبی کو پیدا کیا۔ جب نبی پیدا ہو گئے تو ہماری عظمتوں کو ہمارے نور کا طواف کرنے لگے، یہ فرشتے ہمارے نور کا طواف کرنے لگے اور دعائیں بھی پڑھنے لگے اور طواف بھی کرنے لگے۔ کون ہے یہ؟ محمد و آل محمد، ہمارے ان کے قطروں سے انبیاء پیدا ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا پھر اللہ نے، ذرا یہ بات میں مکمل کر لوں، کر لینا، میرے بغیر بات چل رہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بات چل رہی ہے۔ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے جنت کو پیدا کیا، ہمارے نور سے پیدا کیا، پھر اسے 4 اوصاف سے زینت بخشی، تعظیم، جلالت، امانت، سخاوت۔ جنت مزین ہو گئی ان کی صفات کی وجہ سے۔ فرمائے پھر اللہ نے ایک جوہر بنا کے اس کو بنظر ہیبت دیکھا تو عرش ہو گیا ہے۔ ہیبت کون ہے جس نے دیکھا ہے؟ اے اللہ، ہیبت تو کیفیت کا نام ہے، کون ہے جو تیری ہیبت دیکھے؟ اور نہیں فرما رہے اسی ہیبت کو علی کہتے ہیں۔ توجہ فرمایا کریں بابا، بنظر ہیبت دیکھنا کہ کیا مطلب؟ کون ہے ہیبت؟ کس کی نظر سے دیکھے؟ دیکھنا تو کیفیت ہے، اللہ کے ہاں تو یہ نظر ہیبت دیکھنا نہیں ہے، ہیبت تو کیفیت کا نام ہے۔
ایک جلال کی کیفیت کا نام ہیبت ہے، تو وہ جلال کی کیفیت کا مظہر کون ہے؟ جیسے علی ابن ابی طالب، یہ سارا نظام انہیں کا دیکھا، اسی لیے تو خلیفہ بنایا ہے نا ان کو۔ اب دیکھا تو وہ عرش ہو گیا، دوسری کی طرف دیکھا تو وہ پانی ہو گیا، اس عرش کو پانی پہ ٹھہرایا۔ کل بحث کریں گے یہ تاکہ بات یہاں تک پہنچ گئی۔ فرمایا پھر ہمارے نور سے اس عرش سے دو چیزوں کو پیدا کیا، عدل اور پھر عدل سے چار چیزوں کو پیدا کیا، عقل، علم، حلم، سخاوت۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عقل، علم، حلم، سخاوت۔ پھر ان چار چیزوں سے دو چیزیں پیدا کی۔ عقل سے خوف و رجا کو پیدا کیا، علم سے تسلیم و رضا کو پیدا کیا، حلم سے مودت کو پیدا کیا، سخاوت سے محبت کو پیدا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ پھر ان صفات سے، اب میرا آقا فرماتا ہے، اب ان صفات سے اللہ نے ہمارے بدن ظاہری کی طینت کو خمیر کیا۔ سمجھ آئی؟ میں نے بدن ظاہری کی طینت کو خمیر کیا۔ سمجھ آئی؟ میں نے اتنی دور سے جملے کہتے، ان صفات سے ہماری بدن طینت کو، طینت تو سمجھ رہے ہیں نا، اس کو خمیر کیا۔ جب خمیر ہو گیا نا، ہماری طینت خمیر ہو گئی، یعنی طینت بن گئی، پھر وہ آئے روح داخل ہو گئی تو آپ کیا بن گئے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ فرمایا پھر ہم 70 سال تک آپ توقع میں دیکھ رہا ہوں، توقع ہے کہ بس یہ ہوئی پورے کو جن کو سمجھا جو دنی جسم جو یہ لباس ان کا ذاتی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی، میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں۔ یہ جو لباس ہے ان کا، یہ جو بدنی تصور ہے، ان کی ذات کا ذاتی نہیں ہے، عارضی ہے، خارجی ہے۔ ہماری ذات، جسم کا تعلق ہماری ذات سے ذاتی ہے۔ اگر یہ جسم نہ ہو ہمارا وجود جسم ہے، اگر یہ جسم نہ بھی ہو تب بھی یہ موجود ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار؟ تب بھی یہ موجود ہیں۔ یہ ان کا جو تعلق، جسم ان کو ملا ہے، یہ عارضی خالی ملا ہے، ان کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لباس ان کا ایسے ہے جیسے چادر ہوتی ہے، اوڑھ لے تو یہ بشر ہے، اتار دیں تو نور ہے۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ خدا کے لیے سمجھے دنیا، یہ عین بشر نہیں ہے، مثل بشر ہے، عین بشر نہیں ہے۔ عین بشر وہ ہوتا ہے جس کا جسم کا اس کی ذات سے تعلق ذاتی ہو، عارضی خارجی نہ ہو۔ ان کا تعلق کیا ہے؟ عارضی اور خارجی ہے، جب چاہے جیسا چاہے یہ ان کو دور بھی کر سکتے ہیں، اس کو پہن بھی سکتے ہیں۔ ہاں ہوا ہے، ماں بھی دیکھیں علی اکبر نہاوندی ایک صاحب ہیں، اکبری الحسان ان کی کتاب فی حالات امام زمان، یہ میرے پاس بھی وہ موجود ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم تشریف رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام، اور ان میں جناب سلمان فارسی بھی ہیں، یہ سارے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں کمال، جب خالق ان کو دکھانا چاہتا ہے، جو ہی جناب علی تو رسول خدا نے علی کے جسم کو اس کے جسم میں جذب ہونا شروع ہو گیا۔ تو سمجھ رہے ہیں میرے پاس؟ جذب ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے علی غائب ہو گئے،
اینا حقیقت الموجودات، تمام موجودات کی حقیقت کہاں ہو؟ اینا صراط مستقیم، صراط مستقیم کہاں ہو؟ وَبُغْضُهُ عذاب علیم، جس کا بغض ہی تو عذاب علیم ہے۔ سبحان اللہ۔ جذب کہاں ہوئے؟ شاہ جب کتاب کو بس پھر میں نے دیکھا تو نہیں نا، اللہ جانے کتنی الٹ پلٹ کے دیکھا، اس کا آگے جو لفظ آ رہی ہے نا وہ اب دیکھا جناب علی سامنے کھڑے ہیں، جذب کہاں ہوئے کھڑے کہاں ہیں؟ علی فرما رہے سامنے، جناب علی سامنے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سامنے کھڑے۔ جذب کہاں ہوئے کھڑے کہاں ہیں؟ کب جذب ہوئے کب نکلے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح کیا جانے ان کی حقیقتوں کو، کیا پہچانے ہم؟ جذب بھی ہو گئے، سامنے بھی کھڑے۔ اب جب جناب علی کو سامنے دیکھا، سلمان نے سب سے پہلے علی کے قدم چوم لیے، اس لیے تو معرفت میں آگے ہے نا سلمان۔ سرکار سلمان نے ابو ذر مقداد نے ہے مولا کہاں گئے تھے؟ فرمایا سلمان کی راز ہے، تمہیں بتا دیں تو پھر ابو ذر تمہیں قتل کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، فرما رہے یہی تو راز ہیں، یہی تو معرفت کمالات ہیں۔ اب ان کی حقیقتوں کو کون سمجھے، ان کی حقیقتوں کو کون جانے؟ اس لیے ان کا جو بدنی آج یہی بدن تک ہے، کل بات کو آگے کہ یہ مثل بشر ہیں بابا، مثل بشر، عین بشر نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ میرے خیال میں نے سمجھا تو دی ہے، یہ عین ہماری طرح عین بشر نہیں ہے، مثل بشر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا تعلق جسم کا ان کی ذات کے ساتھ عارضی ہے، خارجی ہے، ذاتی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہاں سے یہ ان کا یہ کمال ہے کہ اس جسم سے متعلق ہو کے بھی ان کا کمال باقی رہتا ہے، یہ کمال ان سے جدا نہیں ہوتا، یہی ان کا کمال ہے۔ لہذا ان کو اگر ان کا جسم جدا بھی ہو جائے، الگ بھی ہو جائے، تو کیا ان کا جسم سے الگ ہو کے بھی وہاں حیات موجود؟ یہ جسم نہیں بھی ان کے ساتھ، اگر ظاہری طور پہ منقطع بھی ہو گئے، یہ جسم ان کے ساتھ موجود ہے یا نہیں؟ بس یہیں سے میں مسائل شروع کر دوں کہ آ گئی زہرا کی بیٹیاں بازار کوفہ، ماشاءاللہ سیدہ کو قبول فرمائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ زہرا کی بیٹیاں برہنہ سر بازار کوفہ میں آ جائیں اور امام زمانہ بھی ساتھ ہو، کیونکہ یہ طے تھا کہ جناب بازاروں میں کون جائے؟ جناب سجاد، خدا گواہ اس لیے سید الصابرین ان کا لقب ہے۔ امام ہو اور امام اتنا بڑا صبر کر کے بازار کو طے کر کے پھر دربار میں بھی کھڑا ہو جائے، دربار ابن زیاد میں، اور زہرا کی بیٹیاں بھی ساتھ ہوں، یہ صرف اور صرف یہ صبر ہے جناب سجاد علیہ السلام کا، یہ کمال اسی امام کے ساتھ مخصوص ہے۔ آ گئی زہرا کی بیٹیاں بازار کوفہ میں، اور کل بھی پتہ نہیں میں کئی مرتبہ بیان کیا، وہاں اشارے ہونے لگے حاضی زینب بنت علی، لوگوں جو دیکھنا چاہتے آؤ دیکھو علی کی بیٹی زینب یہ موجود ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ میں بار بار کہتا ہوں رو لیا کریں غریبوں کو، سال بعد اللہ جانے موقع ہمیں ملے نہ ملے، اب تو موقع ہے نا ماشاءاللہ۔ آ گئے جب بازار میں آئیں تو زید ابن ارقم، یہ صحابی رسول ہے اور کوفے میں رہتے ہیں، یہ کوفی ہے، یہ کہتا ہے کہ 11 محرم کو اسے نہیں معلوم تھا کہ زہرا کی بیٹیاں بازار آ گئی ہیں اور نو کے نیزے پہ ان کے سر ہے، اسے نہیں معلوم، یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اور یہ شور شرابت تو تھا ہی، لیکن یہ کہتا میں گھر میں ہوں،
صحابی رسول ہونے کے ناطے سے کچھ تو اثر ہے نا. یہ کہتا میں بیٹھا ہوا ہوں, قرآن مجید میں نے کھولا ہوا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں کہ جب میں سورہ کہف کی اس آیت پر پہنچا, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم جو اصحاب تھے ان کا قصہ عجیب ہے. جب اس نے یہ آیت پڑھی نا, یہ کہتا ہے کہ میرے کان میں ایک آواز آئی, یا زیدو اے زید ابن ارقم انا حملی و قتلی عجب من ذالک, میرا قتل ہونا اور نو کے نیزہ پہ سوار ہونا اصحاب سے زیادہ عجیب ہے. یہ کون سا رکم اللہ. اب ایک کہتا ہے میں نے کمرے میں دیکھا, کوئی شے نظر نہیں آئی کمرے میں, میں نے میری ایک کھڑکی جو اس کو جو میں نے پردہ ہٹایا سامنے میں نے دیکھا اللہ سکارا تسلسل غم میں. اب در میں جب اس نے دیکھا اللہ محمد آل محمد, میں نے کئی مرتبہ بیان کی کہ دین پاک ہمارے فضائل میں نہیں ہے, صرف فضائل سن کے لیے یہ تصدیق کرنے کے لیے غریب لوگوں کو ماشاءاللہ خدا گواہ بی بی پاک آنا ہماری کتابوں میں موجود ہے, اکیلے نہیں آتی, رسول بھی ساتھ ہوتے ہیں, علی بھی ساتھ ہوتے ہیں, شام کی مسافرہ بھی ساتھ ہوتی ہے. خدا گواہ اس میں روایت یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ زور سے روتے ہیں تو جناب سکینہ کہتی ہے کوئی ہمارے تعلق دار ماشاءاللہ لیا کرے غریب مدد ایسا ماشاءاللہ سیدہ سکول بھائی بات ہو گیا ماشاءاللہ یہ حق ہوگا اس کا رو لیا کرے. یہ کہتا ہے کہ میں دیکھی سر ہے جنوں کے نیزہ پر پوری مرتبہ جنوں کے نیزہ پر یا لیا اوپر سے نیزہ نکالا ہوا اللہ اکبر. یہ ہے اگر آپ نے تصویر کی اب جب اس اتفاق سے اس کی کھڑکی کرتا جو اسے سر دیکھا یہ ہے کہ میں نے فوراً جب سویا جستا نوروں ہم نے ہی کبھی رسول اللہ چہرے سے نور ایسے کے بعد جیسے رسول اللہ کے چہرے سے میں نے یہ جیسے چہرے نور رسول اللہ کیونکہ رسول اللہ رسول کے چہرے سے بھی نور نکتا پریشان ہو گیا. یہ کہا کہ مجھے کوئی ہوش نہیں رہا یہ کون ہے, اللہ تک یہ چل کے چل کے نیچے طرف جو انسان چل گیا یہ کہتے ہیں مجھے ہوش اسی سال ہی کی راہ دیکھتا جا رہا کوئی خبر نہیں اور اپنے آپ بے خود ہوتا جا رہا ہے جب تک کہ در میں ابن زیاد میں یہ سر پر کی چڑی پہنچ گیا. ابن زیاد نے یہی سر اپنے تخت کے نیچے زینے پر میں کیا کہہ رہا ہوں نیچے زینے پہ رکھ کے اوپر مار ڈالا اور بھی میں بتاؤں اللہ تو یہ بڑا مزہ ہوتا ہوا ہے اللہ میں کیا دیکھا ہوں یہ کون ہے. اس وقت جب اس نے امام کی دندان مبارک شریف دینا اللہ اکبر آپ اس نے کہا یہ کون شریف ہے رات اس نے تو جان پوچھا کہنے لگا خدا کے لیے مجھے بتا یہ کون ہے چہرہ مبارک ایسے نور نکلتا ہے جیسے رسول اللہ کے چہرے سے. کہا تو کیا کر سکتا, کہنے لگا میں کر تو کچھ نہیں سکتا خدا کے لیے مجھے بتا تو صحیح کہ یہ کون ہے. کہا اسے حسین کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی جملہ تھا. کہا یہ کہیں رہنے والا کہا من مدینہ رسول. جب رسول کا نام لیا اب زید نے پلٹ کر اپنا منہ پٹ کر کہا اتنا بتا اس کی ماں کا کیا نام ہے. اللہ اکبر. کہا اس کی ماں کا نام فاطمہ زہرا. بس یہ فاطمہ زہرا کہنا تھا. اس نے جو پہچانا کٹے گلے سے آواز آئی السلام علیکہ یا زید ابن ارقم, زید ابن ارقم سلام. اب جب سلام کہا مولا یہ کیا حالت بنائی ہے. فرمایا علی اکبر مارے گئے, عباس مارے گئے, سارے شہید ہو گئے. اس وقت میرے امام نے فرمایا زید ابن ارقم آنکھیں بند کرو زہرا کی بیٹیاں برہنہ. میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ اکبر. زہرا کی بیٹیاں برہنہ سر دربار میں کھڑی ہیں. بس جب کہا نا دربار میں کھڑی ہے اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور تو کچھ نہیں ہوا. ابن زیاد کو برملا کہنے لگا. ابن زیاد ملعون نے کہا اگر تو رسول کا صحابی نہ ہوتا تو تیرے ساتھ میں ایسا سلوک کرتا. کہا تجھے شرم نہیں آتی, میرے صحابی ہونے کا اتنا احترام ہے, یہ رسول کا بیٹا ہے, اس کے ساتھ کیا کیا. اس وقت اس کی چیخیں نکل گئی. اپنا گریبان چاک کر کے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی, تیری بیٹیاں اور بیویاں تو گھر میں موجود ہیں اور زہرا کی بیٹیاں برہنہ سر بازار میں کھڑی ہیں. اس ملعون نے حکم دیا سرکار کو قتل کر دیا گیا. اللہ لعنت اللہ
پروردگار جس کا دوائت کے لیے اہتمام ہوا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما، جو حضرات جو تمنا لے کے حاضر فیض المرام فرما، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔